لاہور کی گلیوں سے ستارہ امتیاز تک کا سفر۔ دنیا کے بے مثال لیگ اسپنر جن کو گوگلی ماسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، عبدالقادر خان ایک بین الاقوامی کرکٹر تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے لیگ اسپن بالنگ کی۔ عبدالقادر کو بڑے پیمانے پر لیجنڈری لیگ اسپنر کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ 1970 اور 1980 کی دہائی اور آنے والے لیگ اسپنرز کے لیے ایک رول ماڈل تھے۔ قادر کو 1987 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے گروپ بی میچوں میں بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا اور انہوں نے ایک کار جیتی جو انہوں نے عمران خان کو اپنے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر کے منصوبے کے لیے عطیہ کی تھی۔ بعد میں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کمنٹیٹر اور چیف سلیکٹر بھی رہے۔ عبدالقادر 15 ستمبر 1955 کو لاہور، پنجاب، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے بھائی علی بہادر ایک لیگ اسپنر بھی تھے جو 1986 اور 87 کے دوران 10 فرسٹ کلاس میچوں میں نظر آئے۔ عبدالقادر کے 3 بیٹے رحمان قادر، عمران قادر اور سلیمان قادر نے بھی فرسٹ کلاس مقابلے میں مختلف پاکستانی ٹیموں کی نمائندگی کی۔ عاجزانہ پس منظر سے تعلق کی وجہ سے ابتدائی دنوں میں قادر کے پاس سفید پتلون کا ایک جوڑا بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے پہلی بار جینٹل مین کا کھیل کھیلنا شروع کیا، انہوں نے اپنا پہلا جوڑا لاہور کے لنڈا بازار سے خریدا اور یہیں سے گریٹ لیجنڈ عبدالقادر کی کرکٹ کیریئر کا آغاز ہوا۔ انہوں نے 1977 سے 1993 کے درمیان 67 ٹیسٹ اور 104 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں حصہ لیا اور 5 ون ڈے میچوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی۔ ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی بہترین کارکردگی ایک سیریز کے لیے 437 رنز کے عوض 30 وکٹیں تھیں۔ 1987 میں انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے پاکستان کی جانب سے بہترین بالنگ کا اعزاز ایک ٹیسٹ اننگز میں حاصل کیا جو اس ٹیم کے خلاف 56 رنز کے عوض 9 وکٹیں تھیں۔ نومبر 2022 میں عبدالقادر کو ICC نے ہال آف دی فیم میں شامل کیا۔ ان کی بہترین بالنگ 1983 کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران سری لنکا کے خلاف 44 رنز کے عوض 5 وکٹیں تھیں اور 1983 اور 1987 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے رکن بھی تھے۔ یاہو کرکٹ نے عبدالقادر کو لیگ اسپن کا ماسٹر قرار دیا، جنہوں نے گوگلیوں، فلپس، لیگ بریک اینڈ ٹاپ اسپن میں مہارت حاصل کی۔ رچی بینرٹ کے عظیم ترین 11 میں تمام ممالک اور دوروں سے دستیاب بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک خیالی کرکٹ ٹیم کے شارٹ لسٹ سابق انگلش کپتان گراہم کوچ نے کہا کہ عبدالقادر شین وارن سے بھی بہتر تھے۔ عبدالقادر نے اپنی پہلی ہی ٹیسٹ سیریز سے وعدہ دکھایا۔ بائیں ہاتھ کے اسپنر اقبال قاسم کے ساتھ بولنگ کرتے ہوئے وزڈن المارک نے انہیں کچھ عرصے کے لیے اپنی نوعیت کے سب سے قابل ذکر دریافت قرار دیا۔ 1977 کو اپنے ہوم گراؤنڈ قذافی اسٹیڈیم میں انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو کیا۔ ان کی لیگ بریک اور گوگلیز دونوں انگلش بلے بازوں کے لیے مشکلات کا باعث بنے، لیکن وہ صرف ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے اور ان کی لینتھ اننگز میں دیر سے گرنے لگیں۔ پاکستان کو نئی گیند لینے اور اس کی بجائے اپنے تیز گیند بازوں کو پھینکنے پر مجبور کرنا پڑا۔ وہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں کہیں زیادہ کامیاب رہے۔ انہوں نے 24 اوورز میں 44 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کیں۔ انگلش فاسٹ بولر باب ویلیز کے فاسٹ مارکس میں وکٹ کے ارد گرد گیند بازی کرتے ہوئے انہیں انگلینڈ کے خلاف پاکستانی بولر کے لیے بہترین بولنگ کا اعزاز بھی دیا گیا۔ عبدالقادر کی پہلی نمایاں کارکردگی آسٹریلیا کے خلاف 1982 اور 83 کی سیریز میں سامنے آئی، جس نے پہلے 2 ٹیسٹ میچوں میں 156 رنز کے عوض 7 وکٹیں اور 218 رنز کے عوض 11 وکٹیں حاصل کیں۔ دونوں میچوں میں مین آف دی میچ رہے۔ لیکن ان کے کیریئر کے دوران ایسے وقت بھی آئے جب عمران اور ان کے پہلے پسند اسپنر دونوں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ مثال کے طور پہ انہیں 1983 اور 84 میں وکٹیں آنا مشکل محسوس ہوا۔ میں آؤٹ فیلڈ سے خشک مٹی اپنی انگلیوں پر لگاتا تھا اور گیند پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے تھوک کا استعمال کرتا تھا، لیکن ریتلی مٹی کی وجہ سے اس پر گرفت نہیں کر سکا اور آخری ٹیسٹ تک، جو سڈنی میں جو روایتی طور پر اسپنرز کے لیے دوستانہ مقام کے طور پر جانا جاتا ہے، میں کبھی بھی گیند پر قابو نہیں رکھتا تھا۔ یہ بہت مایوس کن تھا
اور میرا پورا دورہ ایک افراتفری کا شکار رہا۔ وسیم باری جو پاکستان کے کپتان تھے جب قادر نے 1977 اور 78 میں انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو کیا، اور اس عظیم بولر کو واضح طور پر یاد کرتے ہوئے جو ناکامیوں سے نفرت کرتا تھا، قذافی اسٹیڈیم میں اپنے پہلے میچ میں اگرچہ ان سے کافی اچھی گیند بازی کی لیکن انہیں ابتدائی وکٹیں نہیں ملیں۔ ظاہر ہے اندر ہی اندر وہ مایوس تھے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بہت اعلیٰ معیار قائم کر رکھا تھا۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ آپ ایک جوان پودا اور ایک عظیم بلوط کا درخت بن جائیں گے۔ اس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کلائی گھمانے کی فن میں بھی مہارت حاصل ہو گئی۔ اور اگرچہ ان کا ریکارڈ خود بولتا ہے، مجھے اب افسوس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ عبدالقادر کو کبھی بھی وہ داد نہیں دی گئی جس کے وہ ایک کرکٹر کے طور پہ اتنے زیادہ مستحق تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہی ہم اس عظیم انسان کو حکمت کے الفاظ سے نواز رہے ہیں۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں 1980 کے اوائل میں ایسے وقت بھی آئے جب پاکستان کے اپنے دو کیوز عبدالقادر اور اقبال قاسم پر انحصار کیا، جنہیں مشہور طور پر اسپن ٹوئنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قادر کے ساتھ اپنے طویل رفاقت کے بارے میں بات کرتے ہوئے قاسم یاد کرتے ہیں کہ بحیثیت بولر ان کی عظمت کے بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن جن کی دوستی ہماری ریٹائرمنٹ کے بعد کے سالوں تک گہری تھی۔ قادر کے ساتھ بولنگ کرنا ایک بہت بڑا اعزاز تھا کیونکہ ہم نے اپنے کردار کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے سمجھا۔ انہوں نے بغیر کسی خوف کے اسٹار بلے بازوں کے ساتھ گیند بازی کی اور زیادہ تر وقت وہ ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگانے کی بجائے تیزی سے گیند مارتے تھے، جیسا کہ لیگ بریک بولرز اکثر کرتے ہیں۔ وہ ایک حقیقی فنکار تھے جس نے بولنگ کے سب سے مشکل فنون میں ایک میں مہارت حاصل کی۔ ایک حقیقی باصلاحیت انسان جس کی پسند شاید ہم آنے والے وقتوں میں بھی کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ سلیم جعفر جو 1980 کی دہائی کے اواخر میں قادر کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہوں نے قومی سلیکشن کمیٹی میں بھی ان کے ماتحت کام کیا، انہی اصولوں کو خود اعتمادی کا آدمی قرار دیا۔ پاکستان کے سابق فاسٹ مین نے یاد دلایا کہ قادر بھائی یقینی طور پر سب سے زیادہ پرعزم کرکٹر تھے جن کے ساتھ میں نے کبھی کھیلا تھا۔ 1987 کے ورلڈ کپ میں لاہور میں ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں پاکستان کی جیت سب نے ہار مان لی تھی، لیکن وہ ہمیں آخری اوورز میں 16 رنز درکار تھے اور میں آخری آدمی تھا۔ قادر بھائی کے چہرے پر ایک ایسے آدمی کا تاثر تھا جس کے لیے شکست ذہن میں آخری چیز تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، جاف، ہم یہ جیت جائیں گے اگر آپ بس رہیں اور میرا ساتھ دیں، رنز حاصل کرنے کے لیے مجھ پر چھوڑ دیں۔ اور اس نے کہا، سب سے بڑا خراج جو اب ہم سب اسے دے سکتے ہیں وہ انہیں ایک نڈر انسان کے طور پر یاد رکھنا۔ لیکن مایوسی کے ساتھ عبدالقادر بطور کپتان کامیاب نہ رہ سکے۔ انہوں نے 1987 اور 88 کے دوران 5 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی، ان میں سے 4 میں شکست ہوئی۔ انہوں نے باقاعدہ کپتان جاوید میاں-داد کی غیر موجودگی میں انگلینڈ کے خلاف پہلی بار پاکستان کی کپتانی کی تھی۔ اسی ٹیم کے خلاف ان کی کپتانی کے 3 میچوں میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عبدالقادر نے بھارت کے خلاف سیریز کے لیے نومبر 2008 میں پاکستان کے سابق فاسٹ بولر سلیم جعفر کی جگہ بطور چیف سلیکٹر مقرر ہوا۔ پاکستان کی میزبانی میں 3 ٹیسٹ، 5 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز شیڈول تھیں۔ یہ سیریز 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات میں بگاڑ کی وجہ سے نہیں ہو سکیں۔ ان کا اگلا کام سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز کے لیے ٹیم کا انتخاب تھا۔ اس دورے کا اہتمام ہندوستان کے طے شدہ دورے کے متبادل کے طور پر کیا گیا، جسے BCCI نے منسوخ کر دیا۔ ٹیموں کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے دوران لاہور میں سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد سیریز کو ختم کر دیا گیا۔ عبدالقادر نے جون 2009 میں بغیر کسی تشویش کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 7 ستمبر 2019 کو عبدالقادر لاہور میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ قادر کا انتقال اپنی 64 سالگرہ سے 9 دن پہلے ہوا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے عبدالقادر کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کے چیئرمین احسان مانی نے انہیں بال کا استاد قرار دیا۔ PCB کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے مزید کہا،
عبدالقادر ہمہ وقت کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک تھے۔ ان کی دوستانہ اور گرم جوشی سے ان کی موجودگی ہمیشہ یاد رہے گی۔ شین وارن نے کہا، یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے، اس لیے عبدالقادر کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں۔ مجھے 1994 میں پاکستان کے اپنے پہلے دورے پر ان سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ میرے خیال میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے لیگ اسپن بولنگ کی، جیسا کہ میں نے کہا، وہ لڑکا تھا جس کی طرف ہم اس دور میں اہم لیگ اسپنرز تھے، جس نے بہت سارے بلے بازوں کو دھوکہ دیا۔ عمران خان نے بھی انہیں جینیس، اب تک کے سب سے بڑے لیگ اسپنرز میں سے ایک قرار دیا۔ انہیں 2021 میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔